عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صلى الله على محمد عدد ما ذكره الكافرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. یہ 8ویں پارے کا 9واں رکوع، 8ویں پارے کا 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اس کا ترجمہ وہ من اور قوم ہے، اظلم بڑا ظالم۔ یہ جیسے کبیر سے اکبر ہوتا ہے، صغیر سے اصغر ہوتا ہے، ایسے ہی ظالم سے اظلم یعنی بڑا ظالم۔ ممن یعنی من اس سے جو افطرا بہتان باندھے اللہ تعالیٰ پر قذباً جھوٹا، او کذب بآیاتہ یا جھٹلا دے بآیاتہ اس کی آیات کو۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلا دے۔ انہ لا یفلح الظالمون، انہ بے شک وہ لا یفلح فلاح نہیں پائیں گے، کامیابی نہیں پائیں گے، الظالمون ظلم کرنے والے۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ مشرکین کا رد تھا، اور پھر مشرکین نے کہا تھا کہ یہود نے بھی آپ کا انکار کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں جنہوں نے آنا ہے۔ گویا وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ الزام لگا رہے تھے کہ آپ پر وحی تو نہیں آئی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجھ پہ وحی آئی ہے۔ آپ عطا کے رسول نہیں ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ عطا کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد کرتے ہوئے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی۔ اب آپ اس کے جملوں پہ غور کریں۔ پہلی بات یہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ یہ جو استفہام ہے کون ہے؟ یہ انکاری ہے، لیکن کوئی بھی نہیں ہے اس سے بڑا بات۔ مراد یہ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے رسول نہیں بنایا اور میں یہ کہوں کہ میں رسول ہوں، اللہ نے مجھ پر وحی نہیں اتاری اور میں یہ کہوں کہ مجھ پہ اللہ نے وحی اتاری ہے، تو پھر مجھ سے بڑا ظلم کرنے والا کوئی نہیں۔ جو کوئی بندہ جو رسول نہ ہو اور کہے کہ میں رسول ہوں، وہی نہ آئے اور وہ کہے کہ
ان پہ نہیں آتی ہے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. لیکن اگلی بات بھی یاد رکھیں، او کذب بآیاتنا، دوسری صورت کیا ہے کہ اگر مجھ پر اللہ نے وحی اتاری ہے، اگر میں اللہ کا رسول ہوں اور تم مجھے جھٹلا دو تو پھر تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بندہ دین کے معاملے میں جھوٹ بولے اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں، اور جو بندہ دین کی ایک سچی بات کو جھٹلا دے اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں. اب یہ ایک استفہامیہ انداز تھا. اب آگے اس پر ایک دلیل دی کہ ظالم تم ہو، میرے نبی تو حق کے علمبردار، سبحان اللہ، انصاف اور عدل کے علمبردار ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں. اس پر دلیل دی، فرمایا انہم لا یفلح الظالمون، کہ بے شک ظلم کرنے والے فلاح نہیں پاتے. بے شک ظلم کرنے والے فلاح نہیں پاتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو وہ فلاح ہے جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، وہ تو ظاہر ہے ایمان کا. جس طریقے سے اس دنیا میں بیج کے بغیر کسی کسان کو فصل نہیں مل سکتی، اسی طریقے سے آخرت کی نجات ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے. وہ تو واضح سی بات ہے، لیکن وہ تو آخرت کا معاملہ ہے نا، وہ تو غیب کا معاملہ ہے، وہ اس دنیا کی کوئی دلیل نہیں بن سکتا. ایک اس دنیا کی بھی فلاح ہے. اس دنیا کی فلاح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی نیک نامی کو دنیا میں مشہور کر دیتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کو عزتیں دیتا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اب دیکھیے وہ جو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے. یعنی اللہ کا نظام یہ ہے کہ یہاں پر باطل چند لمحوں کے لیے اوپر آ سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو لوگوں میں اپنا سکہ بٹھا سکتا ہے، لیکن یہاں جو دائمی عزت ملتی ہے وہ حق کو ملتی ہے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے. آپ دیکھیے کتنے کتنے جابر ظالم بادشاہ آئے جنہوں نے اپنی حکمرانی کی اور لوگوں کو اپنے تابع کیا، لیکن کتنی دیر تک؟ بہت تھوڑے عرصے کے لیے، اور پھر ان کا نام غالب بن گیا. اب کوئی بندہ اپنے آپ کو چنگیز خان نہیں کہلائے گا، چنگیزی کو چنگیز نہیں کہلائے گا جنہوں نے بغداد کو تباہ کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب کوئی اپنے آپ کو یزید نہیں کہلائے گا، چلو چنگیز کو ذرا رہنے دیں، وہ ذرا بات ڈیبیٹیبل ہو جائے گی. یزید فرعون کو نہیں کہلائے گا اپنے آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جس ذات کو اللہ دائمی عزتیں دے دیتا ہے وہ ظلم کرنے والے نہیں ہوتے، وہ عدل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ انصاف کرنے والے ہوتے ہیں. چند دن تو حکومت یزید نے بھی کی ہے، لیکن قیامت تک ڈنکا تو میرے حسین کا بجتا ہے، یزید کا تو نہیں بجتا. وہ جو کچھ بھی کہتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب ان کے تو نام و نشان بھی مٹ گئے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سلام کرنے والے آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں. یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ تم ظلم کرتے ہو، سچی بات کو جھٹلا کر. میرے پیغمبر نے جو کچھ بھی کہا ہے بالکل حق کہا ہے اور عدل کے ساتھ کہا ہے، اور تمہیں نجات کا پیغام تک پہنچا ہے.
اب ارشاد فرمایا فَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ یعنی یہ تو دنیا ہے نا، یہاں تو اللہ نے بندے کو آزادی دی ہے اور بندے کو سوچنے کا موقع بھی ہے، اس کے پاس بولنے کا موقع بھی ہے، تو بڑا بولتا ہے، جھوٹ کو سچ ثابت کر دیتا ہے، سچ کو جھوٹ ثابت کر دیتا ہے۔ لیکن مت بھولو ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن سارا کچھ بے نقاب ہو جائے گا۔ آج اپنے آپ کو بڑے بڑے صالح کہنے والے، ظلم کر کے نیک کہنے والے، اس دن ان کی زبانیں گم ہو جائیں گی اور وہ سوائے حق کے کسی چیز کا اقرار نہیں کرتے۔ تو ارشاد فرمایا فَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یعنی میرے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت تو اب بھی ثابت ہے، اس دنیا میں بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزتوں میں اضافہ فرمایا، انہوں نے جو باتیں کی اللہ نے سب سچ ثابت کر دی۔ تم ایک بات بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ پیغمبر نے کہا اور وہ ہوئی نہ ہو، لیکن یاد رکھو وہ قیامت کا دن بھی آنے والا ہے جس دن تمہاری یہ ساری دلیلیں دری کی دری رہ جائیں گی، اور جس دن اللہ اپنے محبوب کو وہ مقام عطا فرمائے گا کہ یحمدہ الاولون والآخرون، کہ پہلے بھی میرے نبی کی تعریف کریں گے، بعد والے بھی میرے نبی کی تعریف کریں گے۔ وہ قیامت کا دن بھی آنے والا ہے۔ جہاں تک تمہارے شرک کا معاملہ ہے، تمہارا اپنا رویہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، حشر ہوتا ہے اکٹھا کرنا، اور جس دن ہم سب کو جمع کر لیں گے، اکٹھا کر لیں گے، یوم نحشرهم، جس دن ہم جمع کر لیں گے ان سب کو، جميعا، سارے کے ساروں کو، ثم نقول، پھر ہم فرمائیں گے، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، جو آج شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے این شرکاؤکم، کہاں ہیں وہ جو تمہارے شریک تھے، یعنی کہاں ہیں وہ جنہیں تم نے میرا شریک بنا رکھا تھا، الذین کنتم تزعمون، وہ کنتم تزعمون جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، اور اللہ نے انہیں کیا مرتبہ عطا کیا ہے، اللہ نے انہیں کیا شان عطا کی ہے، اور یہ ہمیں بخشوا دیں گے، یہ خدا کی خدائی میں شریک ہیں جن کو ہم نے کچھ نہیں دیا تھا، تم نے ان میں سب کچھ مان لیا تھا، اور جنہیں ہم نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا تھا ان کی عصمت کا تم نے انکار کر دیا تھا۔ ہم سے پوچھیں گے کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتہم، یہاں پر فتنہ جو ہے یہ عذر کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، انجام کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے سارے معنی یہاں پر کیے گئے۔ ثم پھر لم تکن، نہیں ہوگا، فتنتہم، ان کا عذر یا ان کے شرک کا انجام نہیں ہوگا، الا مگر ان قالوا، کہ وہ کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، ہمارے پروردگار رب کی قسم، ما کنا مشرکین، ہم شرک کرنے والے نہیں۔ وہ کہیں گے واللہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں تیری عزت کی قسم، ما کنا مشرکین، ہم شرک کرنے والے نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ آج تم جس شرک کو اپنی نجات کا سامان سمجھتے ہو، اور جس شرک کی وجہ سے تم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو جھٹلا دیا ہے،
ایک دن وہ آنے والا ہے، تم خود اس شرک سے بیزاری کا اظہار کر دو گے، لیکن اس سے بیزاری کا اظہار کرنا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ آج میرے پیغمبر کے دامن میں آ جاؤ اور کرو انکار اس شرک کا، اللہ تمہیں دنیا کی عزتیں بھی دے گا، اللہ تمہیں آخرت کی عزتیں بھی دے گا۔ اب آپ دیکھیے، یہاں وہ کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، ہمیں اپنے اللہ رب کی قسم ہم شرک کرنے والے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر آتا ہے اليوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہوں پر مہریں لگا دیں گے۔ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما كانوا یکسبون، ان کے ہاتھ اور پاؤں بولیں گے، جبکہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ کہیں گے ہم شرک کرنے والے نہیں۔ ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ قیامت کے مختلف مراحل ہیں، یہ مختلف مراحل کا بیان ہے، یعنی ایک مرتبہ تو وہ گھبرا کر کہیں گے، جھوٹ بولیں گے کہ پروردگار ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، ہم تو دنیا میں بھی توحید کو ماننے والے تھے۔ حالانکہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے سارے پردے اٹھا دیے تو وہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم کیا کرتے تھے، لیکن یہ ان کی فطرت میں چھپا ہوا جو جھوٹ ہے نا، اس کا وہ وہاں بھی ایک اظہار کریں گے۔ جب وہ یہ کہیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا کہ زبان کے بولنے کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، اب تمہارے ہاتھ بتائیں گے تم کیا کرتے تھے، تمہارے پاؤں بتائیں گے تم کیا کیا کرتے تھے۔ تو پھر ان سے زبان کا بولنا جو ہے اس نعمت کو اس موقع پر صرف کر دیا جائے گا۔ تو وہ کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ انظر میرے محبوب دیکھیے، میرے کملی والے دیکھیے، کیف کذبوا، انہوں نے کیسے جھوٹ باندھا، علی انفسہم اپنی جانوں پر، یعنی کیسا جھوٹ بول دیا، ہم شرک کرنے والے نہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، دلّ کا مطلب ہوتا ہے گم ہو جانا، یعنی یہ لفظ جو ہے نا یہ ہمیشہ عربی زبان، عربی کی بات کر رہا ہوں، اردو میں تو ہوتا ہے دلال کا لفظ گمراہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں دلّ کا مطلب ہوتا ہے گم ہو جانا۔ اگر ایک بندہ کسی کی محبت میں بالکل گم ہو گیا ہے، اس پر بھی دلّ کا لفظ آتا ہے، جیسے وہ وجدک ضالًا فہدیٰ، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا، ہم نے ہدایت کے راستے روشن کر دیا، یہ دلّ۔ اگر ایک بندہ جو ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی نے تھا نا، اپنے باپ سے کہا اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، آپ تو ابھی تک اسی پرانے دلال میں ہیں۔ تو دلال سے مراد گمراہی نہیں کہ وہاں پر ان کا باپ پیغمبر تھا، حضرت یعقوب پیغمبر ہیں، تو بیٹے اپنے باپ کو گمراہ نہیں کہہ رہے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ تم جس طرح پہلے یوسف کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے نا، اسی طرح آج بھی یوسف کی محبت میں ڈوبے ہوئے۔ تو یہ ہوتا ہے کسی چیز میں گم ہو جانا۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ 5 کلو دودھ میں 1 پاؤ پانی ڈال دے تو کہیں گے دلّ الماء فی اللبن، پانی جو ہے وہ دودھ میں گم ہو گیا، دلّ کوئی۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ان کی بولتی ہوئی زبانیں ہیں نا، آج جو ان کے گھڑے ہوئے دلائل ہیں، وہاں ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، وہاں پر ان کی تمام دلیلیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ مان لیں گے کہ اللہ بھی حق ہے، اللہ کا پیغمبر بھی حق ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ یہ افطرا کیا کرتے تھے، بہتان باندھا کرتے تھے، ساری کی ساری چیزیں اپنے آپ ختم ہو گئی۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے رویے کیا ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ومنهم اور ان میں سے کوئی وہ ہے من جو یستمع یعنی سمع سننا اور استماع بھی سننا. لیکن عربی زبان کا اصول ہے کہ دلالت الالفاظ تدل علی زیادت الالفاظ تدل علی زیادت المعنی کہ الفاظ میں زیادتی ہو جائے تو معنی میں زیادتی آ جاتی ہے. سمع میں جب الف اور تیز زیادہ ہو گیا نا استمع ہو گیا تو سننے میں زیادتی ہو گئی. بڑے غور سے سننا استمع سمع کا معنی سننا اور استمع بڑے غور سے سننا. اب اللہ پاک نے فرمایا وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کوئی وہ ہے مَن يَسْتَمِعُ جو بڑے غور سے سنتا اِلَيْكَ آپ کی طرف بڑے غور سے اپنے کان لگاتا ہے. پہلے ہم ترجمہ دیکھیں پھر میں آپ کا وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنا دیا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر. قلب کی جمع ہے قلوب. قلبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے پلٹنا. قلبہ کا لفظی معنی ہے قلب پلٹنا. کسی سے انقلاب ہے حالت بالکل پلٹ جائے. دل کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ اس میں خیالات آتے جاتے رہتے ہیں. پچھلے برس دعا کی جگہ ہو نہ ہم کبھی اب کے برس دعا ہے کبھی سامنا نہ ہو. اس میں خیالات آتے جاتے ہیں اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے بنا دیا ان کے دلوں پر کناتن. کنان کی جمع ہے پردے. جبکہ ہم نے ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے پردوں سے. کیوں بند کر دیا ہے؟ ان یفقہوہ لا یہاں پر معذوف ہے مانوی طور پر کہ وہ سمجھ نہ لے آپ کی بات کو. ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ کہیں آپ کی بات کو سمجھ نہ لیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا آذان اذن کی جمع ہے کان. وقرا گرامی شکل سماعت اور ان کے کانوں میں گرامی پیدا کر دی گئی ہے حق بات کو سن نہ لیں. اب دیکھیے اس جملے کے دو تین مطلب ہیں. یعنی بظاہر تو کیوں لگتا ہے نا کہ وہ تو بیچارے بڑے غور سے سنتے ہیں لیکن اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی. تو بندہ کہے گا کہ وہ بیچارے کیسے سنیں گے جب گرانی پیدا کرتی ہے؟ تو وہ کیسے مانیں گے جب اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں؟ وہ کیسے مان سکتے ہیں؟ اسلام کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. ایکچولی یہاں پر تو یستمع ہے نا یستمع یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں اب سنتے ہیں لیکن ان کے مسلسل گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی نعمت سے محروم کر دیا ہے. ایک وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ دیکھے نا آپ مادی دنیا میں اس چیز کو دیکھیں. ایک بندہ اگر اپنا ہاتھ کاٹ لے تو بعد میں جتنا بھی بیٹھ کے افسوس کرتا رہے روتا رہے اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا. اللہ کا ایک ضابطہ ہے کہ جو بندہ حق کا طالب بنے گا ہم اس پر حق کے دروازے کشادہ کر دیں گے اور جو بندہ حق سے انحراف کرے گا منہ موڑے گا ہم اس کے دل کو سیاہ کر دیں گے. وہ حق قبول کر ہی نہیں سکے گا. صوفیہ کہتے ہیں کہ جزاء السیئات سیئات مثلھا وجزاء الحسنۃ حسنۃ مثلھا. کہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے نا اس کا بدلہ یہ ہے اللہ اسے دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے. اور بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ وہ اس کی پاداش میں دوسرا گناہ بھی کرتا ہے. جب ایک صحابی آئے تھے نا سرکار کی بارگاہ میں
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمانہ جاہلیت میں 360 بچیاں جنہیں ان کے والد زندہ دفن کرنا چاہتے تھے ان سے لے کر ان کو پالا میں نے پرورش کی تو کیا اللہ مجھے اس کا اجر دے گا؟ سرکار نے فرمایا تجھے اللہ نے اجر تو دے دیا تجھے اسلام کا قبول کرنے کی توفیق دے دی۔ نیکی کا ذریعہ بنتی ہے اور گناہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو وہ کان لگا کے بیٹھتے ہیں لیکن پہلے انہوں نے جو گناہ کیے تھے اللہ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ بندہ کے لیے توبہ کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب اللہ کا توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ تو یا تو اس کا یہ مطلب ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یستمعون سے مراد ہے بظاہر وہ کان لگا کے سنتے ہیں، بظاہر وہ بڑے کان لگا کے سنتے ہیں اور پھر وہ قبول نہیں کرتے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ تو یہ کرتے ہیں نا، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حق کو قبول کرتے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں حق قبول کرنے دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اور محبت کے لیے چند دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سال میں گایا نہیں جاتا۔ جب اللہ کسی بندے پہ کرم فرما دیتا ہے تو اسی کو توفیق ملتی ہے۔ اگر بندہ مسلسل گناہ کر کے اپنے اوپر حق کا دروازہ جیسے تو ختم اللہ علیہ قلوبہم وعلی سمعہم، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی اس لیے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ جب انہوں نے مسلسل اسلام کو قبول نہیں کیا، ضد پر ڈٹے رہے، تو اللہ نے سزا کے طور پہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یعنی اس چیز کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے ورنہ شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے اسلام قبول نہ کرنے کا سبب تو پردہ نہیں تھا جو اللہ نے ڈالا، بلکہ پردہ اس لیے ڈالا گیا انہوں نے اسلام قبول کرنے سے ضد اور حق درمی کا مظاہرہ کیا تھا، سزا کے طور پر ان کے دلوں پر پردے ڈالے گئے۔ تو یہاں یہ بات واضح فرمائی گئی کہ بظاہر تو بڑے کام لگا کے اس کو بیٹھتے ہیں اور پھر جا کے کہتے ہیں دیکھا ہم تو نہیں مانتے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے بات یہ نہیں ہے کہ تم مانتے نہیں ہو، بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے نبی کی بارگاہ میں آنے کی توفیق یہ نہیں دینا چاہتا کیونکہ تمہاری ضد اور حق درمی کا یہی تمہیں سزا دی گئی۔ اللہ اکبر۔ ان یفقہوہ یہاں پر لا معذوف ہے کہ وہ کہیں بات کو سمجھ نہ لیں، بطور سزا ہم نے یہ کرنا ہے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے ان یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها، یہ ہے شبہات کا ازالہ۔ یہ اتنے ضدی ہیں۔ دیکھیں جو ماننا ہوتا ہے نا، ماننا، یہ بات میں بہت مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ ماننے کا تعلق طلب کے ساتھ ہوتا ہے، دلیل کے ساتھ نہیں، اور نشانیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ مانے گا وہ جو ماننا چاہے گا، جو ماننا چاہے گا نہیں، اس کے سامنے جناب چاند بھی شک ہو جائے تو وہ کون سا کلمہ پڑھے گا؟ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کو شک کر دیا تو کیا ابو جہل مسلمان ہو گیا تھا؟ ابو جہل مسلمان ہو گئے تھے، مکے والے مسلمان ہو گئے تھے؟ میجارٹی نہیں، کیونکہ وہ ماننا چاہتے ہی نہیں تھے۔ اور جنہوں نے ماننا تھا، جو ماننے کی طلب رکھتے تھے، انہوں نے تو سرکار کا روح زیبا دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگے واللہ ھذا الوجہ لیس بوجہ الکذاب، اللہ کی قسم ہے اتنا نورانی مکھڑا کسی جھوٹے شخص کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ماننے کا تعلق ہوتا ہے
اور دیکھیں ماضی کو ماننا مشکل نہیں ہوتا، حال کو ماننا مشکل۔ ماضی کو تو سارے مانتے، داتا گنج بخش اجمیری جب وہ اپنے زمانے میں موجود تھے ان کے بارے میں لوگ باتیں نہیں کرتے تھے، حضور غوث پاک کے بارے میں لوگ باتیں نہیں کرتے تھے، حضرت ابراہیم کے بارے میں لوگ باتیں نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت آج یہود نصارا مشرکین سب کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، حضرت ابراہیم کے زمانے میں انہیں کتنوں نے مان لیا تھا، انہیں کتنوں نے مان لیا تھا؟ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب بندہ کہیں بھی جائے، کسی اللہ والے کے پاس جائے تو غلطیاں ڈھونڈنے کی نیت سے نہ جائے، کچھ نہیں ملے گا۔ طلب کی نیت سے جائے، اللہ اسے فیض دے گا۔ فیض اس کو ملتا ہے جو فیض لینے کے لیے جاتا ہے، جس نے تان کرنا ہے وہ تان کر کے واپس آ جاتا ہے۔ تو ہدایت کا تعلق طلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کہتے تو ہیں کہ نشانیاں دکھائیں لیکن یہ ماننا نہیں چاہتے۔ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کسی بندے نے طلب صادق کے ساتھ نشانی مانگی، طلب صادق کے ساتھ، تو میرے مصطفیٰ کریم نے اس کا دامن پکڑ لیا، اس نے جو طلب کیا اس کو دیا۔ اس نے کہا کہ درخت کو بلا رہے، گواہی دے کے کرنا پڑوں گا، فرمایا جاؤ بلا لو، درخت کرنا پڑتا ہوا۔ ٹھیک ہے، حضرت سلمان فارسی دیکھنا چاہتے تھے کہ مورے نبوت ہے کہ نہیں، اب ہم مسلمان تو نہیں تھے اور کہہ نہیں سکتے تھے کہ کبیر اٹھائیے، اور بڑا لمبا سفر کر کے آئے تھے، سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تھے، قبرستان میں سرکار تھے، تو جب وہ پیچھے آئے نا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی قمیض مبارک اٹھا دی۔ طلب صادق ہو تو سرکار نے عطا کیا، اور جس نے ضد کی وجہ سے مطالبہ کیا اسے کچھ نہیں دکھایا گیا، اسے کچھ نہیں دکھایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کہتے تم ہیں کہ نشانیاں دکھاؤ، لیکن یہ مطالبہ ماننے کے لیے نہیں کر رہے، حق کرنے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اگر دکھا بھی دی جائے کہتے کہ جادو ہے، میں ہی جا رہا ہوں، اور اگر وہ دیکھیں کل آیت، ہر آیت، ہر نشانی، لا یؤمن بہا، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں، حتی اذا جاؤک یجادلونک، حتی یہاں تک، اذا جاؤک، جب آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، یعنی اللہ کا وہ پیغمبر جو اللہ کی عظمت پر سب سے بڑی نشانی ہے، جو دلیل ناطق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر، جب اس پیغمبر کی بارگاہ میں بھی آئے تو فیض پانے کے لیے نہیں آتے، آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے۔ حتی اذا جاؤک یجادلونک، آپ کے پاس آئے تب بھی جھگڑا کرتے ہیں۔ یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، افسانے، کہتے ہیں یہ قرآن تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، یہ قرآن تو پہلوں والے قصے ہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یعنی اس طرح وہ ہم ینہون عنہ وینأون عنہ، اور وہ روکتے ہیں دوسروں کو اس سے، روکتے ہیں وینأون عنہ، اور خود بھی اس سے رک جاتے ہیں، یعنی ان کا جرم ڈبل ہے، ان کا جرم ڈبل ہے کہ نہ خود مانتے ہیں نہ دوسروں کو ماننے دیتے ہیں، خود بھی منع، یعنی دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں اور خود بھی رکے رہتے ہیں۔ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وَإِنْ يُهْلِكُونَ، ان کے بعد اللہ آ جائے تو ان نافیہ ہو جاتا ہے،
ان کے بعد پتا آ جائے تو ان نافیہ ہو جاتے ہیں. تو رب آپ نے فرمایا نہیں تو یکونا، اور وہ نہیں ہلاک کرتے الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو. یعنی ایک تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ گناہ جو ہے وہ بندہ جو بھی کرتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. یعنی گناہ کر کے وہ کچھ اللہ تعالیٰ کا نہیں بگاڑتا. اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں. ہر گناہ گار اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے. لیکن بندے کی کمزوری یہ ہے کہ جو دوسروں کی غلطیاں دیکھتا ہے اپنی نہیں دیکھتا. تو فرمایا کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. دین کا پھیلنا میرے رب کا منصوبہ ہے اور میرے رب کے منصوبے کو کوئی نہیں روک سکتا. اللہ کا منصوبہ ہے کہ دن چڑھے گا تو چڑھے گا، رات آئے گی تو آئے گی. اللہ کا منصوبہ ہے. دین ہر اس گھر میں پہنچ جائے گا جس گھر میں سورج کی روشنی پہنچتی ہے یا چاند کی چاندنی پہنچتی ہے. کوئی نہیں اسے روک سکے گا. جو بندہ دین کی خدمت کرتا ہے کسی بھی لحاظ سے، کوئی دین پہ احسان نہیں کرتا. دین کسی کا محتاج نہیں ہے، سب دین کے محتاج ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتا ہے جو دین کا مخالف ہوتا ہے دین کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے. وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو. وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں شعور نہیں ہے. جب دیکھیں نا بندہ غلطی کرے اور بندے میں غلطی کا احساس باقی رہے تو امکان ہوتا ہے اس کی تلافی کرے گا. اگر میرا خدا غلطی کا احساس ہی چھین لے پھر تو تباہی کی انتہا ہوگی نا. پھر تو تباہی کی انتہا ہوگی نا. اور یہ جو غلطی کا احساس ہے یہ میرے رب کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور یہ تب ملتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو، اگر تم اپنی طرف سے رب کو راضی کرنے میں لگے رہو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا. فرقان کیا ہے؟ اے بصیرۃ فی قلوبکم تفرقون بہ بین الحق والباطل. اللہ تمہیں دل کا وہ نور دے دے گا جس کی وجہ سے تمہیں نیکی سے محبت ہو جائے گی اور بدی سے نفرت ہو جائے گی. یہ فرقان اللہ کی نعمت ہے. اور اسی کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی قرار دیا تھا. جب ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے حضرت حفصہ اور یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حقیقت کیا ہے تاکہ میں اپنے ایمان کو پرکھ سکوں. ایمان کی نشانی کیا ہے تاکہ میں اپنا محاسبہ کر سکوں. تو سرکار کی بارگاہ میں آئے. ابھی انہوں نے آ کے سوال نہیں کیا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے ان کے سوال کو پڑھا ان کے دل سے اور فرمایا بادشاہ تم مجھ سے ایمان کی حقیقت پوچھنے کے لیے آئے ہو. عرض کیا تھا ہاں اسی لیے حاضر ہوا تھا. فرمایا اذا شرکت حسنۃ وساءت سیئۃ فانت مومن. جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور اگر تجھ سے غلطی ہو جائے تو تو افسوس کرے. یہ اس چیز کی علامت ہے کہ تو ایمان والا ہے. تو یہ اللہ نے ایمان دیا ہے تو اپنے خون پسینے کی کمائی کسی غریب کو دے دے. تیرا دل مطمئن ہو میں نے مولا کے نام پہ صدقہ کیا. تیری نماز چھوٹ جائے تو جھوٹ بولے تجھے افسوس لگ جائے. یہ اس چیز کی علامت ہے تیرا ایمان سلامت ہے. جب نیکی کر کے خوشی نہ ہو، جب گناہ کر کے افسوس نہ ہو تو پھر ایمان کے دعوے باقی رہتے ہیں، ایمان کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے.
اللہ نے فرمایا اے یہلکون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ ہلاک نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے، انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب فرمایا یہاں تو جو کچھ بھی کرتے رہے، ایک دن تو آنے والا ہے نا جب ساری حقیقتیں بے نقاب ہو گئی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اگر آپ دیکھیں اِذْ وُقِفُوا، جب وہ کھڑے کر دیے جائیں گے عَلَى النَّارِ، آگ پر، فَقَالُوا، پس وہ کہیں گے یا لیتنا، لیتا کاش کے لیے، یا لیتنا ہائے ہماری بربادی ہے، کاش ہم ایسا کرتے، نرد تو ہمیں لوٹا دیا جائے، اے کاش ایسا ہو جائے کہ ہمیں لوٹا دیا جائے، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم تکذیب نہ کرتے، لا نُكَذِّبَ، ہم نہ جھٹلاتے بِآيَاتِ رَبِّنَا، اپنے رب کی آیات کو، کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو کبھی نہ جھٹلائیں گے۔ وہ کس نے کہا تھا کہ ہر کے سے بڑے غور کرنے والے، ہر کے دانا کو ند نادا، لیکن بعد خرابی ہے بسیار، کہ جو کچھ عقل مند کرتا ہے وہی کچھ بیوقوف بھی کرتا ہے، لیکن عقل مند وقت پہ کرتا ہے، بیوقوف اپنی تباہی کر کے کرتا ہے۔ جس بندے نے وقت پہ ایک بات کی، وقت پہ، وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ بعد میں تو سارے مان لیتے ہیں، جب تن پہ بیت جائے، بچوں کو استاد سمجھاتے ہیں، والدین سمجھاتے ہیں، بڑے سمجھاتے ہیں، بچوں کا خیال ہے کا کام ہی سمجھانا ہے۔ جب تن پہ بیت جائے نا، وہ تو استاد کہا کرتا تھا، پھر کہتا ہاں میرا استاد صحیح کہتا، اب کیا فائدہ؟ تو وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نہ جھٹلائیں گے، لیکن کب کہا؟ جب وقت گزر گیا تھا۔ اگر اس دنیا میں یہ بات کہہ دیتے، اپنی موت آنے سے پہلے کہہ دیتے، تو میرا رب ان کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے۔ وہ کہیں گے بھلا آپ نے صرف وقت گزرنے کے بعد صرف حسرتیں ہوتی، تو ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلاتے، اور پھر کیا؟ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے۔ اگر ہم واپس جائیں نا دنیا میں، ایمان لانے والے ہو جائیں گے۔ بَلْ بَدَا لَهُم مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بلکہ بدا ظاہر ہو گیا، اسی سے لہم ان کے لیے کیا چیز ظاہر ہو گئی؟ ما کانوا یخفون من قبل، ما کانوا یخفون، کانوا یخفون ماضی استمراری بن گیا، جو کچھ وہ چھپایا کرتے تھے، من قبل اس سے پہلے، یعنی لیکن ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ان کے اندر بھی ضمیر تو تھا، فطرت تو تھی، جو سمجھتی تھی کہ یہ باتیں صحیح ہیں، لیکن اپنے مفادات کے لیے ان کو چھپا لیتے تھے، ان کا انکار کر دیتے تھے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، یہ ہے عقیدہ خدا کہ اللہ تعالیٰ پہ ایک بات استغفر اللہ پہلے معلوم نہیں تھی، اب معلوم ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جس کو عقیدہ خدا یا عقیدہ بدا کہا جاتا ہے، یہ اس پر دلیل ہے کہ بدا کا معنی ہوتا ہے مخفی چیز کا ظاہر ہونا۔ علامہ فرماتے ہیں یہ صرف باتیں کرتے ہیں، یہ ضدی اتنے ہیں، وَلَوْ رُدُّوا، اگر یہ لوٹا دیے جائیں، اگر بالفرض میں لوٹا دیا جائے، لَعَادُوا، تو پھر لوٹیں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، واسطے اس سے کہ یہ روکے گئے جس سے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً یہ جھوٹ بولنے والے۔ مطلب کیا ہے کہ کہتے تو ہیں
لیکن ان کی ضد کا عالم یہ ہے اگر بالفرض یہ واپس چلے گئے تو پھر وہی کفر کریں گے، پھر وہی شرک کریں گے اور کہیں گے وہ جو ہم نے دیکھا وہ تو کوئی خواب کا معاملہ تھا، جیسے یہاں کہہ دیتے ہیں کہ جادو ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی خواب کا معاملہ تھا، تو یہ ماننے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ ماننا چاہتے ہی نہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ مشرکین جو ہے نا عقیدہ آخرت کے بارے میں ان میں تضاد پایا جاتا ہے، ان کی مختلف آراء تھی۔ کبھی کہتے تھے آخرت آئی نہیں، وہ کیا ہے کہ اموت ثم بعث ثم حشر، ماں آتے ہیں خرافات یا عمر، وہ زمانہ جاری کا شہر کہتا ہے کہ مر جانا ہے پھر زندہ ہونا ہے، یہ کیا خرافات ہے عمر۔ ایک کبھی کہتے تھے آخرت آئے نہیں لیکن ہمارے ملک ہمیں بخشوا دیں گے، یعنی یہ تضاد کا شکار۔ تو یہاں پر مجھے ایک پہلو ہو جاتا ہے، وقال انہوں نے کہا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ نہیں ہے مگر صرف دنیاوی زندگی، اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم نہیں ہیں دوبارہ اٹھائے جانے والے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے۔ وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اے میرے محبوب وَلَوْ تَرَى، اگر آپ دیکھیں اِذْ وُقِفُوا، جب وہ روک دیے جائیں گے، وقفہ یعنی وہ ٹھہرنا، اسی سے وقوف عرفات پہ جانا، وقوف مصدر ہے، وقف مجہول ہے، جب وہ روک دیے جائیں گے عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حضور، انہیں اپنے رب کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا۔ قَالَ، اللہ فرمائے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا جس کی خبریں میرا پیغمبر دیا کرتے تھے وہ صحیح نہیں ہے؟ أَلَيْسَ، کیا نہیں ہے هَذَا یہ بِالْحَقِّ، قَالَ، وہ کہیں گے بَلَىٰ وَرَبِّنَا، کیوں نہیں، ہمارے پروردگار سب کچھ حق ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، قال اللہ پاک فرمائے گا فذوقوا العذاب، عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ اب تو تم مانتے ہو، اب ماننے کا فائدہ کوئی نہیں، اس وقت مانتے جب ماننے کا فائدہ تھا، اب تمہارا ماننا تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غیب کے پردے نہیں اٹھ جاتے، جب غیب کے پردے اٹھ جائیں پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر تو دو چار ہوتے فرعون کو آئے تھے نا، اس نے بھی کہا تھا میں اس رب پہ ایمان لاتا ہوں کہ بنی اسرائیل کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے منہ میں مٹی ٹھونس دو، اب ماننے کا وقت گزر گیا ہے۔ تو کمال اس بندے کا ہے جو کسی بھی بات کو اس کے وقت میں مان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میرے مالک ہمیں اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرما، اپنی یاد کی لذتیں نصیب فرما، اپنے ذکر کی حلاوتیں نصیب فرما۔ پروردگار عالم اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما، ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ یا اکرم الاکرمین، قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔
یا اکرم الاکرمین جبھی مومنین مومنات اس جہان سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ مفتی اقبال چشتی صاحب، پروردگار عالم بالخصوص مفتی اقبال چشتی صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین ان کے لواحقین کو صبر جلیل عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہم سب کو دارین کی عزت نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما۔ میرے مالک ہمیں اپنے دین کا خدمت گزار بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا